السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان فقراء المہاجرین اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك؟ فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق الى آخر الحدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فقراء مہاجرین یعنی مہاجرین میں سے وہ صحابہ جو فقیر تھے، جو مال و دولت میں کم تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو مال والے لوگ ہیں وہ تو بلند درجات اور جنت کی نعمتوں میں ہم سے آگے نکل گئے، سارے بلند مقامات تو وہ لے گئے اور جنت کے اعلیٰ درجات تو وہ لے کے چلے گئے. آپ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس سے اندازہ کیجئے کہ صحابہ اکرام کس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے، کس طرح کی چیزوں کا شوق رکھتے تھے، اور ان میں جو مقابلہ ہوتا تھا، آپس میں جو ریس ہوتی تھی، وہ کس طرح کی چیزوں میں ہوتی تھی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی فلاں کا گھر اچھا مجھ سے، فلاں کے کپڑے مجھ سے اچھے، فلاں کی یہ چیز مجھ سے اچھی، وہ اس چیز میں مجھ سے آگے نکل گیا. اس بارے میں انہوں نے نہیں سوچا، بلکہ انہیں ٹینشن کیا ہو رہی ہے کہ وہ جو طبقہ ہے پیسے والا، دولت والا، وہ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل کے چلا جا رہا ہے، وہ جنت کے اونچے سے اونچے درجات ہم سے جو ہے آگے بڑھ کر حاصل کر رہا ہے، اور ہم جو ہے اس سے پیچھے رہ رہے ہیں. نیکیوں میں یہ کمپٹیشن، یہ ریس، یہ مسابقہ ہوتا تھا صحابہ کرام کے درمیان، اور آج ہمارا کن چیزوں میں مسابقہ ہو رہا ہے، کن چیزوں میں ریس ہو رہی ہے، کن چیزوں میں ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں. یہ صحابہ کا جوش ہے. تو حضور پاک نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، بات تو بتاؤ، یہ کیا بات، مطلب ایک دم یہ ٹینشن کیسی؟ تو انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو پیسے والے لوگ ہیں، دولت والے لوگ ہیں، یہ ہم سے آگے نکل گئے نیکیوں میں. آپ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں. تو نماز اور روزہ وغیرہ میں تو وہ ہمارے برابر ہیں، ہم ان کی برابری کر لیتے ہیں، وہ ہماری برابری کر لیتے ہیں. لیکن وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيَعْتِقُونَ وَلَا نَعْتِقُ، لیکن ان کے پاس دولت ہے، اللہ نے ان کو دولت دی ہے، تو وہ صدقے کرتے ہیں اور ہم صدقے نہیں کر سکتے. وہ غلاموں کو آزاد کرا کر ثواب حاصل کرتے ہیں اور ہم غلاموں کو آزاد نہیں کرا سکتے. مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ایسی ہیں جن میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی نیکیوں میں تو ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور ہم اس میں تو ان کو گویا کہ آگے نہیں نکلنے دے رہے. لیکن چونکہ ان کے پاس دولت ہے، مال ہے، تو ایسی نیکیوں میں وہ ہم سے آگے نکل جا رہے ہیں جن نیکیوں میں مال و دولت کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم تو ان سے پیچھے رہ جائیں گے، اور یہی غم ہمیں کھایا جا رہا ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم وتسبقون به من بعدکم. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اس چیز کو کر کے تم ان لوگوں سے بھی آگے نکل جاؤ، یا ان لوگوں کو پکڑ لو، پا لو جو تم سے آگے نکل گئے، اور جو تمہارے بعد والے لوگ ہیں ان سے تم آگے نکل جاؤ. میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ جو لوگ تم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے تم ان کو پا سکو، ان کے برابر پہنچ سکو، اور جو تمہارے بعد آنے والے لوگ ہیں ان سے تم آگے نکل جاؤ. وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ، اور پھر کوئی بھی شخص تم سے افضل نہ بن سکے سوائے اس کے جو تمہاری جیسی نیکی کرے، تمہارے جیسا عمل کرے. کوئی ایک ایسی چیز میرے پاس ہے، وہ بتاؤ تم کو. انہوں نے کہا قالوا بھلا یا رسول اللہ، جی ضرور، بالکل، یہ تو ہمیں، مطلب اس کی تو ہمیں تلاش تھی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین مرۃ، کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ یہ پڑھا کرو. فرجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، حضور پاک نے ان کو یہ طریقہ بتا دیا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ. یہ لوگ چلے گئے اور انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اب دیکھیے جو صحابہ میں مالدار لوگ بھی تھے، اب ان کا دیکھیے، ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے وہ بھائی جو پیسے میں ہم سے کمزور ہیں، وہ حضور پاک کے پاس گئے تھے اور یہ والا نسخہ لے کر آئے، اور اب ہم سے وہ نیکیوں میں آگے نکلنے کی سوچ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس نسخے کو اختیار کر لیا، اور اب وہ بھی جو ہے نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنے لگے. اب یہ جو فقراء تھے مہاجرین، ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے یہ والی نیکی بھی شروع کر دی، تو ان کو پھر وہی ٹینشن کہ یار یہ تو ہم سے پھر آگے نکل گئے. تو وہ دوبارہ حضور پاک کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سمع اخواننا اہل المال بما فعلنا ففعلوا مثلہ،
کہ ہمارے جو بھائی مالدار ہیں انہیں اس چیز کا پتہ چل گیا جو آپ نے ہم کو بتائی تھی، جو ہم نے عمل کیا، ہم نے نیکی کی، اس کے بارے میں انہوں نے سنا تو انہوں نے بھی اس جیسی نیکی شروع کر دی. اب وہ پھر ہم سے گویا کہ نیکیوں میں آگے نکل جائیں گے، کیونکہ یہ نیکی تو انہوں نے کر لی، باقی ان کے پاس دولت بھی ہے تو وہ دولت کے ذریعے جو نیکی کمایا کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم سے آگے نکل جائیں گے، چونکہ ہمارے پاس وہ دولت ہے نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، بھائی یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے. اب اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ابھی سمجھو کہ اللہ نے ان کو دولت دی ہوئی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بہتری کی وجہ سے، اس حکمت کی وجہ سے ان کو مال عطا فرمایا ہوا ہے اور وہ اس کے ذریعے نیکی کما رہے ہیں. تو مطلب اب ہر چیز میں جو ہے پھر برابری نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے کس کو مال زیادہ دیا، کس کو کم دیا ہے، تو یہ تو اللہ اس کی حکمت جانتا ہے. لہٰذا اب تم جو ہے بس اسی میں اکتفا کرو، اسی میں تم جو نیکیاں کما سکتے ہو نیکیاں کماؤ. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. اس حدیث سے صحابہ کا جو مزاج تھا وہ معلوم ہوتا ہے کہ جو پیسے والے لوگ تھے وہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس بہت دولت ہے تو وہ نیکی میں پیچھے رہیں یا خالی صدقہ کر کے نیکی کماتے رہیں. نہیں، جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے فقراء بھائی جو ہے وہ نئے طریقے کی نیکی لے کر حضور پاک سے معلوم کر کے آئے ہیں، تو وہ پھر اس نیکی کو کرنا انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو یہ ہے اصل چیز کہ جو فقراء تھے صحابہ میں ان میں بھی نیکی کا ہی شوق تھا، اور جو مالدار صحابہ تھے ان میں بھی نیکی کا ہی شوق تھا. تو ریس ہونی چاہیے نیکیاں کرنے میں، مسابقت ہونی چاہیے نیکیاں کرنے میں، اور کمپٹیشن ہونا چاہیے اچھے عمل کرنے میں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ جذبہ اور یہ شوق پیدا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.